اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی ایک مختصر سی آیت نمبر 163 گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، آیت کی تلاوت بھی آپ نے سن لی ہے۔ آیت میں وقف کی ایک ہی علامت ہے، لہٰذا اس آیت کے دو حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ ہوگا ہم درجات عند اللہ اور دوسرا ہوگا واللہ بصیر بما یعملون۔ اب جو پہلا حصہ ہے ہم درجات عند اللہ، اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ ہم ضمیر مرفوع منفصل جمع مذکر غائب کی ہے، درجات جمع سالم مؤنث لفظ ہے، درجہ کی جمع ہے، عندہ ظرف ہے اور اس کے بعد اس میں جلالہ مجرور آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے حصے میں پہلا لفظ واو ہے، حرف ہے، اس میں جلالہ مرفوع آپ کو نظر آ رہا ہے، بصیر فعیل کے وزن پہ صفت مشبہ ہے، مرفوع آپ دیکھ رہے ہیں، با حرف جر ہے، اس کے بعد ما اس میں موصول کے طور پر بلو کلر میں دکھایا گیا ہے، اور یعملون ایک فعل آیا ہے اس آیت میں جو کہ فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ عین میم لام اس کے حروف مادہ ہیں، باب سین سے استعمال ہوتا ہے، عمل یعملو عملاً عمل کرنا۔ الفاظ پہ بات مکمل ہوگی، اب چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو پہلا جملہ جو ہے جملہ مستانفہ وہ بنائیں گے۔ ہم ضمیر مرفوع منفصل مبتدا بنتی ہے، لہٰذا اس کو مبتدا قرار دے کے اب خبر جو ہے وہ ہم ڈھونڈیں گے۔ خبر درجات النکرہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور مرفوع نظر آ رہی ہے۔ اچھا، درجاتن کو ہم اگر خبر مانیں تو ہم درجاتن مبتدا خبر بن کر کوئی مفہوم واضح نہیں کر سکتے، لہٰذا یہاں پر خبر میں مضاف کو محذوف مانا گیا ہے، اور وہ مضاف جو ہے وہ ذو کی جمع ہے ذو، یعنی ہم ذو درجاتن، یعنی وہ درجات والے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کو پھر انالائز کیا جائے گا۔ درجات کے بعد آگے جو عند اللہ ہی ہے وہ ظرف اور مضاف الیہ ہو کر یہ صفت بن جائے گا درجات کی، اور یوں ہمارا جملہ اسمیہ مکمل ہو جائے گا۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، اور ترجمہ کریں گے وہ اللہ کے ہاں درجات والے ہیں۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ دوسرا حصہ سمپل ہے، واللہ بصیر بما یعملون، واو کو استنافیہ قرار دے دیتے ہیں۔ اس میں جلالہ مرفوع مبتدا، بصیر خبر مرفوع نکرہ، اور بما یعملون جار مجرور متعلق بصیر کے، کیونکہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ متعلق کو انالائز کر رہا ہوں، با حرف جر ہے جس کا مجرور ما اس میں موصول ہے، لہٰذا محلاً مجرور قرار دیا جائے گا، اور ما اس میں موصول کا صلۃ الموصول یعملون ہے جو کہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے۔ واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور مفعول کی ضمیر محذوف ہے۔ فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ ہو کے صلۃ الموصول بنا، ما اس میں موصول کے لیے، ما اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہوا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا بصیرن خبر کے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو یہ کرتے ہیں یا کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے ہم درجات لا محل لہ استنافیہ قرار دیا ہے، اللہ بصیر لا محل لہ معطوف علی الاستنافیہ، اور یعملون لا محل لہ صلۃ الموصول اسمی اول حرفی، یعنی ما کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس میں موصول بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور حرف مصدر بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو الحمدللہ جی میچ ہو گیا ورکنگ۔ اب رہ گیا ترجمہ اس آیت کا، تو ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے، ہم درجات عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے نزدیک مختلف طبقے ہیں، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں آیت نمبر 163 سورہ آل عمران کی مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔